السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بہت مشفق کرم فرما اور اس ملک میں ثانی سر سید تعلیمی انقلاب کے حقیقی معمار شاہین ادارہ جات کے چیئرمین جناب ڈاکٹر الحاج عبدالقدیر صاحب دامت برکاتہم، میری بہن جنہوں نے اپنی وہ حقیقی داستاں اور اپنی حیات کے نشیب و فراز اور زندگی کے دشوار کن راہوں کی شب و روز پیش کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ، ہمت اور اپنی ذات کے یقین کا لطف عطا فرمایا ہے۔ میری مراد محترمہ ڈاکٹر روشن جہاں صاحبہ، یہاں پہ موجود اساتذہ حضرات، طلباء عزیز اور ہماری بہت ہی معزز خواتین امت اسلامیہ اور امت اسلامیہ کے ساتھ ساتھ بنت وطنیہ بھی آج کل ہم لوگوں کو کہہ دینا چاہیے، تاکہ جو راشٹریتا کے نام پہ شرک کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ملک کی محبت کو رکھتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کو ملاوٹ سے پاک رکھ سکیں۔ عزیزان ملت، لوگ ہاتھ کی ریکھاؤں میں مستقبل ڈھونڈا کرتے ہیں کہ ہاتھ کی جو پتلی پتیلی لکیریں ہیں شاید اس میں کسی شہنشاہ کی سلطنت چھپی ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان ہتھیلیوں کی باریک لکیروں میں جنت کے باغ ہوں، نہریں ہوں، پوری سورہ واقعہ ہو، یا یوں سمجھتے ہیں کہ ان ہتھیلی کی لکیروں میں امبانی صاحب ہوں، اڈانی صاحب ہوں، خدا کرے آگے چل کر رحمانی صاحب بھی ہوں۔ لیکن میرے قابل قدر سامعین و سامعات، ہاتھ کی لکیروں میں مقدر جو لوگ ڈھونڈتے ہیں، ذرا ان سے پوچھو کہ جن کے ہاتھ نہیں ہوتے کیا ان کی تقدیر نہیں ہوتی ہے؟ لوگ کہتے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، بغیر ہاتھ والوں کی تقدیریں ہوتی ہیں، اور جن کے پاؤں نہیں ہوتے کبھی کبھی اللہ ان کو بھی آسمان کی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ آج صبح میں نے پونا میں ایک مدرسے کو وزٹ کیا جہاں ہمارے نابینا بچے، گونگے اور بہرے بچے پڑھ رہے ہیں۔ ان کو دیکھنے کے بعد احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں نہیں دی اور سب کچھ دکھا دیا۔ اللہ نے ان کو زبان نہیں دی مگر بولنے پہ قدرت عطا فرمائی ہے، اس لیے رب ذوالجلال کے یہاں کبھی یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس ٹانگیں اور پاؤں رہتے ہوئے اگر تم راہوں پہ اور منزلوں کی طرف نہ جا سکے تو تمہارا یہ عذر کبھی قبول نہیں کیا جائے گا کہ تمہارے سر میں درد تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اگر تمہارے سامنے روشن جہاں جیسی بیٹیوں کو پیش کر دے تب تم کیا جواب دے سکو گے؟
دیکھ کر بھی اپنی آنکھوں سے 5 منٹ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنے والوں ان نابینا بچوں کو نہیں دیکھتے جو اپنے سینے میں پورا قرآن لے کر چلتے رہتے ہیں؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ یہ ناشکری کا مزاج آ گیا ہمارے اندر۔ اچھا، یہ ناشکری کا مزاج جو ہمارے اندر آیا ہے، اس کی ایک بڑی ریزن ہمارے انڈیا کی پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے۔ میں الیکٹرل سسٹم پہ بلیو کرتا ہوں، ڈیموکریسی کو مانتا ہوں، سینے سے لگاتا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس وقت ڈیموکریسی کو چلانے کے لیے کئی ڈیموکریسی کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا رحمت اللہ علیہ کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، مشہور شعر ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ اس کے آگے کیا ہے جی؟ اچھا، ہم بلبلیں ہیں، یہ گلستاں ہمارا۔ آج وہ بلبلیں کہہ رہی ہیں کہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کرنے کی، گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی ہے میرے صیاد کی۔ کہاں ہے؟ آپ کو یہ دور تخصص کا ہے، اسپیشلائزیشن کا ہے۔ دریا ہم سے کہتی ہے میرے پیارے تیرنا آتا ہو تو میرے سینے کو چیر کر پار کر جاؤ، ورنہ یہیں ڈوب کر مر جاؤ۔ دریا کی فطرت میں رحم نہیں ہے۔ اس دنیا میں دعائیں ایک بہت قیمتی ہتھیار ہے، اور ہم دعاؤں پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ دعاؤں سے تقدیر بدل جائے کرتی ہے، بے شک، لیکن یاد رکھیے گا کہ اس دنیا میں آدمی اگر تدبیر کے بغیر دعائیں کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ تدبیری نظام کا مذاق اڑاتا ہے۔ اسی لیے محنت کرنے والی قوم کا مقابلہ کبھی بد دعاؤں سے نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو محنت کرنی ہوگی، محنت سیکھنی ہوگی، دوڑنا سیکھنا ہوگا۔ میں اس وقت ظاہر ہے کہ انڈین پالیٹکس نے ہمیں بڑا ناشکرہ بنا دیا ہے، بڑا ناشکرہ بنا دیا ہے۔ جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے بد نصیب ہیں، کتنے غریب ہیں، کتنے بیکار ہیں، کتنے اپاہج ہیں، کتنے بھوکے ہیں، کتنے پیاسے ہیں۔ اور الیکشن جب جتا دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ہم تو سیمنٹڈ خاندانی بد نصیب ہیں، اس لیے کہ جو گیا وہ خوش نصیب ہو گیا، دوبارہ وہ آئے گا نہیں، آنا بھی نہیں چاہیے، آنا بھی نہیں چاہیے۔ اس میں سے کوئی آ جائے وہ لکی پرسن ہے۔ تو سیاست نے ہمیں یہ بتایا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، سیاست نے ہمیں یہ بتایا کہ تم پچھڑے ہوئے ہو، سیاست نے ہمیں یہ بتایا کہ تم ناکام اور ناکارہ ہو، سیاست نے ہمیں یہ بتایا کہ تم غریب ہو، جھوپڑ پٹیوں میں رہتے ہو، تم کسی لائق نہیں ہو، تم انفسٹڈ ہو، کیڑا زدہ ہو۔ یہ سیاست نے بتایا۔ خدا نے ہم سے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، فجر کی اذان سے اٹھو اور عشاء تک چلو، یہ کائنات تمہارے قدموں کے نیچے رکھ دی جائے گی۔ مگر میرے قوم کے لوگوں، میرے نوجوانوں، جب رات کے 2 بجے تم اپنے شہر کی چائے کی دکان کو آباد کرتے ہو تو تم سے ہم نا امید ہیں، مایوس ہیں کہ تم زندگی میں کوئی کامیاب کارنامہ نہیں انجام دے سکتے۔ جو قوم اپنی راتوں کی عزت نہ کر سکے، جو قوم اپنے راتوں کی عزت نہ کر سکے، اس قوم کو دن کا اجالا نصیب نہیں ہوا کرتا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک لفظ کہوں کہ اس قوم کو دن کا اجالا بھی نہیں نصیب ہوتا اور دین کا اجالا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ دن اور دین دونوں ہی سے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ رات کے 2 بجے چائے کی دکانوں میں ہمارے نوجوان اڈے کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخر وہاں میڈیکل کے کس ایشو پر وہ ریسرچ کرتے ہیں رات میں بیٹھ کر؟ آخر یہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر رات کے 12 بجے سپریم کورٹ کے کس ججمنٹ پہ ڈسکشن کرتے ہوں گے؟ یہ آپ بتائیں۔ ہماری قوم کے نوجوانوں، یہ ملک اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم بڑے مقدر والے ہو، اللہ نے ہمیں ہندوستان جیسا عظیم ملک دیا ہے،
مجھے فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، اور ہاں ہم ہندوستانی ہیں۔ تو ہندوستانی بھیکاری بن کر رہیں گے یا راجہ بن کر؟ بتائیے کیا بننا چاہتے ہیں؟ دیکھو، آپ بوجھ مت بنو، کہیے انشاءاللہ بوجھ مت بننا۔ جو لوگ بوجھ بنتے ہیں وہ اتار دیے جاتے ہیں، اور جو لوگ ضرورتیں بنتے ہیں وہ سینے سے لگائے جاتے ہیں۔ اپنا بچہ بھی اگر گود میں ہو نا تو 2-2.5 گھنٹے کے بعد ہاتھ میں درد ہونے لگتا ہے، بچہ بوجھ معلوم ہوتا ہے، نیچے اتار دیا کرتے ہیں۔ اپنے بچے کا بوجھ بھی ماں باپ برداشت نہیں کرتے، اور اگر کوئی ایسا ڈاکٹر ہو جس کے پاس لائف سیونگ ڈرگز کا تجربہ ہو تو دشمن بھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ خدا کے واسطے میرا علاج آپ کر دیجئے۔ بوجھ بنو گے تو اتار دیے جاؤ گے، ضرورت بنو گے تو دلوں میں بسائے جاؤ گے۔ یہ ملک آپ کو آواز دے رہا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں، وہ تم تھے نا جس نے شاملی کے میدان میں انگریزوں کو بھگایا تھا، اپنی بہادری اور حوصلے کا ثبوت دیا تھا۔ اے مسلمانوں، وہ تم تھے نا جس نے ریشمی رومال کی تحریک برپا کی اور ایسا انقلاب برپا کیا کہ تمہارے آبا و اجداد نے مالٹا کے جیل میں بھی بیٹھ کر ہندوستان کی آزادی کا خواب دیکھا تھا۔ اے مسلمانوں، وہ تم تھے نا جس نے آزاد ہندوستان کو پہلا وزیر تعلیم ایک مولوی شخص کو دیا تھا، وہ مولانا آزاد جس کے فکروں کا نتیجہ IIT کھڑگپور ہے، اور ہندوستان کی ساری یونیورسٹی اور سارے کالجز اور سارے ڈیولپمنٹ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ ان کے خواب کا نتیجہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ جس بچے کی پرورش آپ نے کی تھی، آج وہ بچہ بڑا ہو کر کہتا ہے کہ باپ کے جوتے میرے پاؤں میں آ گئے ہیں، اس لیے میں باپ سے آگے بڑھ چکا ہوں۔ یہ ناشکری کا مزاج، یہ نمک حرامی کا مزاج، یہ سماج کی بدنیتی سے آیا کرتی ہے، ورنہ کامیاب لوگ ہمیشہ اپنے بڑوں کو بڑا تسلیم کیا کرتے ہیں۔ آپ نے اس ملک کو بہت کچھ دیا، آج پھر یہ ملک آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر ہمارے بڑے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں انشاءاللہ تو ہر گھر سے پھر ایک APJ عبدالکلام تیار ہو سکتا ہے۔ تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ڈونیشن دینے والے مسلمان کم نہیں ہیں، الحمدللہ بہت دیتے ہیں۔ وہ جو لینے والے ہیں ان کا ایماندار ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ اس لفظ کو کافی اوپر تک لے کے جا سکتے ہیں۔ ڈونیشن میں زکوٰۃ بھی آتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں کی کمی نہیں، لینے والوں میں ایمانداروں کی کمی ہے، ورنہ اس ملک میں مسلمانوں کی غریبی مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی غریبی۔ یہ جو ہماری غریبی ہے وہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہے۔ معافی چاہتا ہوں، یہ جو ہماری غریبی ہے اس ملک میں، یہ غریبی ہماری بے ایمانی کی وجہ سے ہے۔ یہ غریبی ہماری جو ہے یہ شوقیہ ہے، ہماری فطرت کی خرابی کی وجہ سے ہماری غریبی ہے، ورنہ جس ملک میں 20 لاکھ کروڑ کی زکاتیں نکلتی ہوں، یس 20 lakhs، آپ کہیں گے میں کیا حساب پیش کر رہا ہوں؟ چلیے ٹھیک ہے، اس ملک میں مسلمان کتنے ہوں گے؟ 20 کروڑ ہے نا؟ 20 کروڑ میں زکات دینے والے مسلمان کتنے ہوں گے؟ 1 کروڑ۔ 1 کروڑ رکھ لیتا ہوں میں پورے ہندوستان میں، تو 1 کروڑ مسلمانوں کی زکات کی ایوریج کیا ہوگی؟ 1 لاکھ۔ اس میں میں بہت منیمم میں جا رہا ہوں، 1 لاکھ انٹو کر لیجئے کتنا ہوا؟ آپ لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، کین ٹیل می ہاؤ مچ؟ کیلکولیٹر کام کر رہا ہے؟ میں سیمنٹڈ گفتگو کر رہا ہوں، ہواؤں میں نہیں کھیل رہا ہوں۔ 20 کروڑ مسلمانوں میں 1 کروڑ مسلمان زکات دیتے ہوں گے انشاءاللہ، زیادہ ہوں گے۔ 1 کروڑ مسلمان پہ 1-1 لاکھ روپے زکات کی ایوریج رکھ لیجئے آپ، تو ہندوستانی مسلمان ہر سال 20 لاکھ کروڑ روپے زکات کی نکالتے ہیں۔ اس کے باوجود ہر چوتھا مسلمان یا تو غریب ہے یا بھکاری ہے۔ کیوں؟
یہ غور کرنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا اس پر غور کیجئے. 20 لاکھ کروڑ زکوٰۃ نکلنے کے باوجود ایک غریب مسلمان اپنی بیٹی کی شادی کے لیے مسجد میں بھیک کیوں مانگتا ہے؟ 20 لاکھ کروڑ زکوٰۃ نکلنے کے باوجود ایک غریب مریض انسان مسجد میں اپنے علاج کے لیے بھیک کیوں مانگتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا پیسوں کی کمی نہیں ہے، ایمانداری کی کمی ہے. کیوں ہم کہتے اللہ نے ہمیں اتنی دولت دی ہے کہ اگر اس پیسے کا صحیح استعمال کیا جائے انشاءاللہ تو 5 سالوں میں مسلمانوں کی غریبی ختم. اگلے 5 سال میں گورنمنٹ آف انڈیا سے ہم بات کریں گے کہ بتاؤ کہاں ہم بجٹ دینی ہے، وہاں ہم فائنانشیل سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. اب آپ بتائیے کہ ہم لینے والی قوم ہوں گے یا دینے والی قوم ہوں گے؟ ہمارے علماء کرام، دانشوران، ڈاکٹر، انجینئر، مفتیان کرام سب بیٹھ کر ذرا سوچیں. میں سب کی گالی کھانے کو تیار ہوں مگر آپ سچ کو ماننے کو تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں زکوٰۃ کی رقم آتی ہے، دولت آتی ہے بے پناہ جو بھی شکل میں ہو. فرمایا کہ حضور یہ زکوٰۃ کی رقم ہے. آپ نے فرمایا اسلامی حکومت کے غربا میں تقسیم کر دیا جائے. سنیے غور سے، تقسیم کر دیا جائے. بیت المال کے ذمہ داروں نے کہا حضور اللہ کا شکر ہے کہ اسلامی بیت المال میں اب کوئی مسلمان غریب باقی نہیں رہا. کہا اچھا تو ایک کام کیجئے، قرض داروں میں تقسیم کر دیا جائے، جن کے قرض ہے وہ قرض ادا ہو جائیں. ادا کر دیے گئے. پھر لوگ واپس آئے کہ حضور قرض داروں کے قرض ادا کر دیے گئے، مال پھر بھی بچ گیا ہے. آپ نے فرمایا تعلیم کے میدان میں کام کرنے والوں پہ تقسیم کر دیا جائے. بیت المال کے ذمہ داروں نے فرمایا کہ ضرورت کے تحت وہ بھی تقسیم کر دیا گیا ہے، مال پھر بھی بچ گیا. آپ نے فرمایا کہ ہمارے ملک میں جو نان مسلمز ہیں ان کی ضرورتوں کو پوری کر دی جائے. بیت المال کے افسران نے یہ بتایا کہ ہمارے ملک میں سارے نان مسلم کی ضرورتوں کو پوری کر دی گئی ہے، مال پھر بھی بچ گیا. آخری بات جو بتانے جا رہا ہوں، گرچہ اس کا ثبوت مجھے کسی بڑی کتاب میں تو نہیں ملی ہے، لیکن بات درج ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آؤ اب اس مال سے گیہوں اور چاول خرید لیں اور پہاڑوں پہ ڈال دیں تاکہ اسلامی سلطنت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ رہ جائے. یہ رونا بند کر دیجئے کہ ہم غریب ہیں. نہیں، ہم غریب نہیں ہیں، ہم غریب نہیں ہیں. اصل میں ہمارے پاس حساب کتاب کا مزاج نہیں ہے. اگر یہ پونا کی سڑک پہ کوئی آدمی چائے بیچے، فٹ پاتھ پہ لوگ چائے بیچتے ہیں نا. اچھا چائے بیچنا کوئی معمولی پروفیشن مت سمجھیے، بڑا لکی سٹون ہے، پتہ نہیں کس کی لاٹری کھل جائے. ہاں بات میں تو باقی سوچتا رہتا ہوں کہ جب بھی کسی سے چائے پیتا ہوں میں کہا بھائی اس کو ٹھیک سے فوٹو کھنچوا لوں، پتہ نہیں اگلی بار یہ کیا بن جائے گا. بھائی اللہ کی قدرت ہے، سب اللہ کی قدرت ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگلی بار کوئی پان والا بھی آگے بڑھ سکتا ہے انشاءاللہ. لیکن پان والے میں ایک ایمانداری ہوتی ہے، بیچارہ چونا لگانے سے پہلے پوچھتا ہے کتنا لگاؤں. ایک ایمانداری ہوتی ہے. میں آپ لوگ غلط نہ سمجھیں، میں بالکل صحیح ٹریک پہ جا رہا ہوں. تو اگر پونا کی سڑک پہ کوئی ایک آدمی چائے بیچتا ہے نا فٹ پاتھ پہ، تو شام میں وہ اپنا حساب کتاب کرتا ہے کہ چینی کتنی خرچ ہوئی تھی، یعنی شکر ہم نے کتنا استعمال کیا، دودھ کتنا استعمال کیا، پانی کتنا گیا، میرا چھوٹا بیٹا جو میرے ساتھ تھا گلاس بچے کتنے، پھوٹے کتنے، اور میں نے کمایا کتنا، گنوایا کتنا. بولے حساب کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ شام میں ایک چائے والا بھی حساب کرتا ہے. 75 سال گزر گئے، ہم نے اپنا حساب نہیں کیا کہ اتنے پیسے آ رہے ہیں تو جا رہے ہیں کہاں. اور ان پیسوں سے ہم ملت کے اندر انقلاب کیوں نہیں لا سکے؟ اسی لیے ہمارے یہاں ہر نیا کام جب بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم چندہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اس کام کے لیے چندہ، اس کام کے لیے چندہ، اس کام کے لیے چندہ. بارش زیادہ ہوئی تو چندہ، ہوا زیادہ چلی
تو چندہ، مکان گرے تو چندہ، آدمی گرا تو چندہ۔ میں کہتا ہوں اتنے مال جو وصول کے رکھے گئے ہیں اس کا حساب کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم نے ایمانداری سے اس کا حساب کیا اور اپنی دولت کو اپنی اولاد پر خرچ نہ کر کر امت کے بیٹے اور بیٹیوں پہ خرچ کیا گیا تو انشاءاللہ اگر 5 سال نہیں تو اگلے 10 سالوں میں ہندوستان کا مسلمان خوشحال ہوگا، مالدار ہوگا، لینے والا نہیں زکوٰۃ کا دینے والا ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے یہ بات بڑی ہمت کے ساتھ آج کہی ہے جی، آپ یہ سمجھ لیجیے کوئی معمولی ہمت نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے کہ میں نے یہ باتیں آپ سے کہہ دی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ باتیں میں اس وقت کہہ رہا ہوں جب ہمارے سامنے نہ جانے کیسے کیسے لوگ موجود ہیں، کتنوں کی انڈسٹری پہ فرق پڑے گا، لیکن پڑا کرے اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ اور ہم آئیے سچائیوں کو تسلیم کر لیں۔ اگر سچائی کو عزت کے ساتھ نہیں مانیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو ذلیل ہو کر ماننا پڑے گا۔ جب باپ کی کمائی سے زیادہ بیٹے کا خرچہ بڑھ جائے نا بڑے میاں، دوبارہ سن لیجئے، جب باپ کی کمائی سے بیٹے کا خرچہ زیادہ بڑھ جائے تو سمجھ جائیے کہ یہ باپ کچھ بیچ رہا ہوگا، یا ضمیر بیچ رہا ہوگا، یا ایمان بیچ رہا ہوگا۔ قوم اور ملت کیا چیز ہے، کیا چیز ہے؟ ہوش میں آئیے، اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم لکیر کے فقیر بنتے رہیں۔ اپنے بڑوں کی جوتیاں سیدھی کیجئے، بالکل کیجئے، کرنا چاہیے۔ ہمیں بزرگوں سے دعائیں لینی چاہیے، اللہ والوں سے محبت و عقیدت رکھنی چاہیے، مگر یاد رکھیے گا ان سب کے باوجود اپنے حصے کا کام ہمیں خود کرنا ہوگا، اپنے حصے کا کام ہمیں خود کرنا ہوگا۔ جو لوگ مختلف زاویوں سے تعلیمی میدان میں کام کر رہے ہیں وہ قابل مبارکباد ہے۔ جو مدارس اسلامیہ ہیں، میں نے تذکرہ کیا کہ آج پونا میں نے کیسے ادارے کا دورہ کیا جہاں نابینا بچے پڑھ رہے تھے اور یہ کام ایک عالم دین کر رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جو کام کر رہے ہیں یہ کام بھی دین کا کام ہے۔ دنیا دار لوگ اسے دنیا سمجھتے ہیں، دیندار لوگ اسے دین سمجھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں جنگ سے جب فارغ ہوئے تو جو قیدی گرفتار ہوئے تھے وہ سارے کے سارے دشمن تھے کہ نہیں تھے؟ بھئی رشتہ دار تو تھے لیکن تھے تو دشمن۔ تو ان دشمنوں میں سارے کے سارے غیر مسلم تھے، نان مسلم تھے، دشمن تھے، لڑنے آئے تھے۔ ذرا سچ بتائیے ان میں جو پڑھے لکھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جو پڑھے لکھے قیدی تھے حضور نے فرمایا کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دشمن قیدی ہیں پڑھے لکھے، دشمن قیدی نان مسلم، ذرا دھیان دیجئے، دشمن ہیں، نان مسلم ہیں، قیدی ہیں، قرآن کا علم وہ نہیں جانتے، حدیث کا علم وہ نہیں جانتے۔ ظاہر ہے قرآن و حدیث کا علم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ جانتے تھے، وہ غیر مسلم کیا جانے؟ اگر وہ جانتے ہوتے تو لڑنے کیوں آتے؟ تو لہٰذا بدر کے میدان میں جنگ کے بعد جو گرفتار ہوئے وہ غیر مسلم تھے، دشمن تھے، اسلام کے خلاف لڑنے آئے تھے، لیکن ان میں کچھ پڑھے لکھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن غیر مسلم، یہ میں بار بار لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں جو بعض چیزیں عقیدت کے نام پر شرک کی حد تک جا چکی ہے اسے ذرا صاف کیا جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن غیر مسلم پڑھے لکھے قیدیوں کو کہاں لا کر رکھا؟ مدینے کی مسجد میں لا کر رکھا۔ سچ ہے؟ مدینے کی مسجد میں لا کر رکھا اور فرمایا آپ مدینے والوں کو پڑھا دو، بس یہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو وہ لوگ کیا پڑھا رہے تھے؟ کلمہ پڑھا رہے تھے۔ وہ جو قیدی تھے دشمن غیر مسلم وہ مسلمانوں کو کیا پڑھا رہے تھے؟ قرآن پڑھا رہے تھے، حدیث پڑھا رہے تھے، یا اس زمانے میں جو سائنس تھی
اس زمانے میں جو معلومات ان کو تھی، اس زمانے کی سائنس کیا تھی؟ ریت پر چلتے ہوئے ریگستان میں پانی کی تلاش کیسے کی جائے۔ اس زمانے کی سائنس کیا تھی؟ کہ اونٹ کے پاؤں کو دیکھ کر یہ اندازہ کیا جائے کہ اونٹ کس رخ پہ گیا ہے، پاؤں کے پنجوں کے نشان کو دیکھ کر یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ کس آدمی کا نشان ہو سکتا ہے۔ یہ وہ علم تھا، یہ وہ ایجوکیشن تھی، یہ وہ سائنس تھی ان کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم جانتے ہو وہ ان کو پڑھا دو۔ وہاں تو یہ نہ کہا گیا کہ یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمن غیر مسلم قیدیوں سے مسجد نبوی میں بیٹھا کر مسلمانوں کو تعلیم دلا سکتے ہیں تو آج ہم اپنے مدرسوں میں دنیا کے تمام علوم کے لیے دروازے کیوں نہیں کھول سکتے؟ کس نے کہا کہ یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے؟ اس تعلیم کے تقسیم نے مسلمانوں کو ذبح کر دیا ہے۔ کوئی ڈویژن نہیں، کوئی تعلیم کی تقسیم نہیں۔ ہر تعلیم وہ علم ہمارے نزدیک مقدس ہے جو ہمیں اللہ سے ملا دے، اور ہر وہ علم خطرناک ہے جو آدمی کو بغاوت پر آمادہ کر دے۔ تعلیم کے ذریعے سے اسلام نے ایک تقاضا ضرور رکھا ہے جو ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ درد مند بنو، درد مند، آپ کے دل میں مرسی ہو، درد ہو، رحم ہو۔ یہ دنیا چاہتی کہ آپ عقل مند بنو۔ ٹکراؤ یہاں ہے عقل مندی اور درد مندی کے درمیان۔ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنسی اتنی آ رہی ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی موت سے پہلے کہا تھا کہ میں اس دنیا کے لیے سب سے خطرناک دشمن انسان کا چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنسی۔ اسٹیفن ہاکنگ کیا تھے وہ آپ جانتے ہی ہیں؟ ایک گوشت کا زندہ لوتھڑا، کسی لائق نہیں، مگر اللہ نے اس کے دماغ کے شریانوں کو ایسا زندہ رکھا کہ اس نے بستر پہ لیٹے لیٹے ایک کمپیوٹر کے سہارے بلیک ہول کا تجربہ کروا دیا پوری دنیا میں۔ پوری دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنسی یہ آج دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، یہ آپ کو عقل مند بنا رہی ہے، لیکن آپ کا ایک نقصان ہو رہا ہے۔ وہ نقصان یہ کہ آپ مرسی لیس ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ بے رحم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کی ٹیکنالوجی ہمیں خطرناک ویڈیو فراہم کرتی ہے، ہمارے فیس بک اور سوشل میڈیا پہ ہمیں وحشتناک خوفناک ویڈیوز آتے ہیں جو دیکھنے کے بعد بچے بے رحم ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی مانسکتا، سائیکالوجی اور ذہنیت خونخوار بن جاتی ہے، لوگوں کے اندر رحم نہیں آتا۔ یہ بے رحم نسلیں تیار کی جا رہی ہیں کیونکہ دنیا میں محنت ہے کہ دجال کی جو فوج ہوگی وہ بے رحم ہوگی، اور اس دنیا میں ظالموں سے بچانے کے لیے جو لوگ کام کریں گے وہ رحم دل ہوں گے۔ اب یہ دنیا دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں تقسیم ہونے نہیں جا رہی ہے، بلکہ یہ دنیا اب جو تقسیم ہونے جا رہی ہے وہ رحم دل اور بے رحم انسانوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے۔ یہ بڑی چیلنجز ہے آنے والے وقتوں میں۔ آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارا سماج رحم دل کیسے ہو۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہمارے انسٹیٹیوشنز کے لیے، ہمارے ٹیچروں کے لیے، ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز کے لیے، ہماری دنیا میں کام کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی چیلنج مستقبل میں جو آنے والی ہے یا آ چکی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو رحم دل کیسے بنائیں۔ یہ میں شاید آج بول کر جا رہا ہوں، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو کل ہو۔ آپ سوچئے نا، دلی کی سڑک پہ اسکول وین پہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے اسکول جا رہے ہیں، اس میں 6 سال کی بچی پھسل کر سڑک پہ گر جاتی ہے، ڈیوائیڈر سے ٹکراتی ہے، سر پھٹتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم وہ بیٹی ہندو کی تھی یا مسلمان کی، میں تو اتنا جانتا ہوں وہ بیٹی ہم سب کی تھی، وہ بیٹی ہمارے دیش کی ہے، وہ بیٹی انسان کی ہے۔ وہ ٹکراتی ہے، سر پھٹتا ہے، سر سے خون نکلتا ہے۔ بچی کہتی ہے، انکل میرے ابو کو بلا دو، میرے ابو کو بلا دو۔ 2500 لوگ کھڑے ہوئے تھے، سب نے اپنا موبائل نکالا، ویڈیو بنایا۔ یہ دنیا عقل مند تو ہے، ہم اس بھیڑ میں درد مند کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ سب نے ویڈیو بنائی۔ پہلے جب 2 لوگ لڑتے تھے تو تیسرے ملانے والے ہوا کرتے تھے، تیسرے آپس میں مفاہمت کروانے والے ہوا کرتے تھے۔ آج جب 2 آدمی لڑتے تو تیسرا ویڈیو بنانے والا ہوتا ہے کہ دیکھیے ایک شیر انسان کا شکار کیسے کر رہا ہے۔ اپنی نسلوں کو بچائیے ان خوفناک مناظر سے۔ ہم اسی ملک میں اخبار میں پڑھتے ہیں
کہ ایک بوڑھا انسان اپنی جوان بیٹی کی لاش کو اسپتال سے لے کر نکلا ہے، پیسے نہیں ہے، ایمبولنس نہیں، گاڑی نہیں، ایک بوڑھا باپ اپنے کاندھے پہ جوان بیٹی کی لاش لے کر چل رہا ہے۔ یہ دنیا عقل مند تو بہت ہے، اگر کوئی درد مند ہوتا تو شاید یہ منظر وہاں پہ نہ ہوتا۔ آج ہم اسے ملک میں پڑھتے ہیں کہ غریب کی بیٹی بھوکی ہے، 7 سال کی لڑکی یا 10 سال کی لڑکی، اور وہ آواز دیتی ہے بھات بھات، یعنی رائس رائس، کھانا۔ بھات سے مراد مجھے بھوک لگی، مجھے کھانا دو۔ 7 دن تک وہ بچی بھوکی رہتی ہے، اس کی ماں ہر در پہ جاتی ہے، کھانا نہیں ملتا، وہ بچی بھوک سے دم توڑ دیتی ہے۔ لوگوں، حکومت انکوائری کرے گی کہ راشن دکان نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ نہیں کی، گورنمنٹ انکوائری کرے گی فوڈ آفیسر کیا کر رہا تھا، حکومت انکوائری کرے گی ڈی ایم اور ایس پی صاحب کی رسپانسبلٹی کیا تھی۔ لیکن میں صرف آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اگر یہ سارے سن کو سامنے رکھ کر اللہ پوچھ لے، مسلمانوں تم کہاں تھے؟ مسلمانوں تم کہاں تھے؟ آج ہم دینے والے بن جائیں انشاءاللہ۔ جب دینے والے بن جائیں گے تو لینے والی قومیں دعائیں دے گی ہمیں۔ اس ملک میں اللہ نے بہت بڑا موقع ہمیں دیا ہے کام کرنے کا، انسانیت کی حفاظت کرنے کا، دوسروں کی بہو بیٹیوں کی حفاظت کرنے کا۔ اور آئیے اللہ ہمیں اتنا بڑا بنا دے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اس ملک کے ہر بچے کو اس کا مذہب، اس کی زبان، اس کی ذات دیکھے بغیر اپنے بھائی بہن کی طرح ہم اس کی مدد کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، ہم جیسے لوگ آپ کو اپنی قوم کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تعلیم کے چراغ تیل سے نہیں، جگر کے خون سے روشن کرنا پڑتا ہے، بڑی محنتیں ہوتی ہیں، بڑی جفاکشی کرنی پڑتی ہے، لیکن آئیے ہم اس طرح کے چراغوں کو روشن کر دیں۔ لیکن میں جاتے ہوئے آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری بہنیں بھی بڑی تعداد میں ہیں، آپ عظیم ہیں، اللہ آپ کو عظیم بنائے، لیکن یاد رکھیے گا کہ عظیم وہی لوگ ہوا کرتے ہیں جن کے کیریکٹر اچھے ہوا کرتے ہیں۔ میں جب اپنی مسلم بچیوں کو ان کو ایک پہچان کی لباس میں، ظاہر برقع ایک پہچان کی لباس ہے، شناخت ہو جاتی ہے کہ یہ مسلم بچی ہے، جب انہیں کسی ایسے کام میں دیکھتا ہوں جو ہمارے سماج، معاشرے اور مذہب اور سوسائٹی کو ناگوار گزرتی ہے، تو آپ یاد رکھیے گا اس چھوٹی سی بات سے ملت اسلامیہ شرمندہ ہو جاتی ہے۔ آپ عظیم ہیں، آپ کے ذمے اس سماج کے، اس معاشرے کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑی ذمہ داریاں دی ہے، نہ کل آپ معمولی تھی نہ آج معمولی ہیں۔ اللہ آپ کو علم و عمل کا بہار بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو عظیم بنائے، اللہ آپ کو پاکیزہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین اور دنیا اور اس ملک اور ملت کی وہ عظیم خدمات لیں کہ جس پر ہم جیسے لوگ ناز کریں کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں جہاں کی بیٹیاں اور جہاں کی بہنیں اتنی عظیم ہو رہی ہیں الحمدللہ، کہ جو نقاب میں رہتے ہوئے دنیا سے کہتی ہیں کہ ہم جب تک نقاب میں رہیں گے یہ دنیا اپنی اوقات میں رہے گی انشاءاللہ۔ آپ کا حجاب، آپ کا پردہ آپ کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے، آپ کی کامیابی میں رکاوٹ نہیں ہے، آپ کے خیالات میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اسلام بیٹیوں کی اعلیٰ تعلیم کا مخالف نہیں ہے، بلکہ اسلام بے حیا بننے کا مخالف ہے، اور یہ بے حیا بننے کا صرف بیٹیوں کے نہیں بلکہ بیٹوں کے بھی بے حیا بننے کا مخالف ہے۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں عورتوں سے فرمایا کہ حیا کرو، وہاں مردوں کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھا کرو۔ آخر ان نوجوانوں کی تربیت کہاں ہوگی؟ آپ جب اپنے بچوں کو بائک دلائیں تو اپنے بچوں کو بائک دلاتے وقت جب چابی دیجیے گا نا کہ میرے بیٹے اب بائک تم پونا کی سڑکوں پہ چلاؤ گے یا ہندوستان کی سڑکوں پہ چلاؤ گے، اب تم بڑے کامیاب انسان کہلاؤ گے، تو اس وقت ایک بات اور کہہ دیا کیجئے کہ بیٹے یہ بائک دے رہا ہوں چلانے کے لیے، سڑک پہ اس طرح چلانا کہ
کہ لوگ تمہیں دیکھیں تو تمہارے ماں باپ کو دعائیں دیں۔ اس طرح مت چلنا کہ دنیا کہے کہ بڑا گھٹیا گھر کا انسان بچہ جا رہا ہے۔ اپنے ماں باپ کی ذرا عزت رکھنا، اپنے سماج کی ذرا عزت رکھنا، ٹریفک پولیس کی عزت کرنا، قانون اور دستور کی عزت کرنا، یہ ملک ہمارا ہے، اس کے تنکے کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سب اس بات پر دھیان دیں، آگے بڑھیں۔ آپ کے لیے میں آپ سب کو خوشخبری دوں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ہمارے علماء سے لے کر دانشور تک، غریب سے لے کر مالدار تک، انہوں نے اپنی کمائی کا ایک ایک پیسہ اس ملک کی ملت کو کامیاب کرنے کے لیے وقف کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ وہ کوششیں کر رہے ہیں، وہ مال کو لٹا رہے ہیں، لیکن آپ ایک روشنی بن جائیں، آپ ایک امید بن جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہندوستان کو ہمارے ذریعے سے عظیم بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، ہندوستان میں امن و شانتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور آپ سب کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ آپ سب سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں پونا کے شاہین اکیڈمی کے ذمہ داروں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آپ کی محنتوں کو، کاوشوں کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے اور آپ سب کے، ہم سب کی آل و اولاد، اہل و عیال کے ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔